شب ارے صدمہ یہ ہوا ذوف سے خم ہو گئے شب تو اکبر سے کہا کر دو گریباں میرا ارے ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر عاشق میرے بچوں کا زمانے سے ارے فرما کے یہ حضرت نے امام آفت میں پھنسے پانے کے محتاج سکے نا ارے بس ہو گئے دنیا میں یتیمان سکیں ارے بس ہو گئے دنیا میں یتیمان تو فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے ارے سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے تھا سینہ اقدس میں کلیجہ توبہ ارے چلاتے تھے ہائے ہائے میرے آغوش آگے کبھی چلتے کبھی پھر پڑھتے تھے شابے ارے گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے ارے گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑے تو کہتے تھے اٹھا کر یہ علی اکبر ارے دریا کی ترائی تو ابھی دور ہے فرماتے تھے آنکھوں میں بصارت نہیں ارے عباس سے علی کھو گئے دنیا اب کھینچیں گے تلوار جو رستہ نہ ملے اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا ارے اکبر ہمیں کیا بھائی کا لاشا نہ ملے گا تو حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو ارے عباس سے علمدار سے ستے نظر اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے ارے بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھا ارے بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے جھکنے جو لگے کانپ کے غش کر گئے شابے ارے ثابت علی اکبر پہ ہوا میں گئے ارے ثابت علی اکبر پہ ہوا میں تو ہے
ارے شہیدیں کہہ کے جو روئے علی اکبر ارے صدمے سے تڑپنے لگے عباس گھبرا کے بھتیجے سے کہا میرے ارے بتلا دو کدھر ہیں میرے آقا میرے اکبر نے کہا غم شہے والا کو بڑے ارے وہ آپ کے قدموں کی طرف غش میں پڑے ارے وہ آپ کے قدموں کی طرف غش میں پڑے تو سرکا کے قدم جلد یہ عباس ارے پھیرو میرے لاشے کو میں قربان تمہارے چھاتی میں ہے دم موت کے آثار ہے ارے قبلے کی طرف چاہیے منہ بے دست ہوں اس وقت یہ ایسا کرو پے ارے رکھ دو میرا سر قبلہ عالم کے قدم ارے رکھ دو میرا سر قبلہ عالم کے قدم تو یہ کہتے ہی حضرت پہ جو رقت ارے عباس سے علمدار کر راہے کئی بارے اٹکا جو دم آنکھوں میں تو آنسو ارے تن رہ گیا اور روز ہوئے خود چلا کے جو شے روئے تو گھبرائی سکے نہ ارے نکلا تھا دم ان کا کہ نکلے ارے نکلا تھا دم ان کا کہ نکلے تو میت سے لپٹنے کو جو وہ دوڑ ارے حضرت نے ابا بھائی کے لاشے چلائے سکینہ کے دعائے ارے ریتی پہ علمدار نے یہ شک تھرانے لگا لاشے سقائے سکے ارے آنے لگی لاشے سے صدا ارے آنے لگی لاشے سے صدا سکینہ جب کٹ گئے دریا پہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآله. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات علی محمد وآلہ. برادران عزیز و خاران محترم، سود و ضیاء موضوع رہا، اختتامی مراحل ہیں. سورہ مبارکہ والعصر سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جاتا رہا. ارشاد پروردگار ہے کہ عصر کی قسم، زمانے کی قسم، گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے ان الانسان لفی خسر کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹے میں ہیں، وہ لوزرز ہیں. ان کو اپنی زندگی کا سرمایہ صحیح طرح سے انویسٹ کرنا نہیں آیا. انہیں نہیں آیا کہ کس طریقے سے پروفٹ کو میکسیمائز کیا جائے. انہیں نہیں آیا کہ کس طریقے سے گین حاصل کیا جائے. اور وہ جو ان سے مستثنیٰ ہیں یہ وہ افراد ہیں کہ جن میں 4 صفات پائی جاتی ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یہ ایمان لانے والے، یہ عمل صالح انجام دینے والے، یہ وہ ہیں کہ جو پیغام حق کو دوسروں تک امپارٹ کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور یہ صبر کے پیغام کو بھی ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں. دیکھیں برادران عزیز، بظاہر اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 الگ الگ حقیقتیں ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر انصافاً نظر غائر سے دیکھا جائے، دقت کی جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. ان کا آپس میں ایک تعلق ہے، ان کا آپس میں ایک رابطہ ہے. ایمانیات عقائد ہی کے لیے استعمال ہونے والا دوسرا نام ہے. اعمال صالحہ انسان کے ایکشنز، اس کے ڈیڈز، اس کے وہ سارے کام کے جو روزانہ وہ انجام دیتا ہے، ان کے لیے استعمال ہونے والی تعبیر. اور ظاہر ہے کہ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر جو پروردگار عالم نے کہا ہے، اسی کے لیے زیادہ رائج جو لفظ ہمارے پاس ہے اور وہ بھی قرآن کا دیا ہوا ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ نیکی کا پیغام عام کرنا، اس کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. ہمارے یہاں بچوں کو دینیات میں ظاہر ہے کہ ایمانیات کے لیے یا عقائد کی تعلیم کے لیے ایک لفظ اور ایک تعبیر سکھائی جاتی ہے، اور وہ ہے اصول دین. اصول دین کا مطلب ہوتا ہے دین کی جڑیں. اسی طریقے سے اعمال کے لیے جو لفظ سکھایا جاتا ہے، جو تعبیر ان کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ ہے فروع دین. اور فروع دین کا مطلب ہوتا ہے دین کی شاخیں. تو اگر آپ غور کیجئے تو یہ دونوں تعبیرات قرآن نے نہیں دی ہیں. یہ دونوں تعبیرات بظاہر احادیث کے اندر بھی نہیں آئیں، مگر علماء کرام نے ان حقیقتوں کو اس طریقے سے فریز کیا ہے تاکہ حقیقت کو ذہن نشین کرانا آسان ہو جائے. اچھا اب یہ ہے کیا؟ تو میں نے گزارش کی کہ یہ چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں.
تو اصول دین کہتے ہیں دین کی جڑوں کو، اور فروع دین کہتے ہیں دین کی شاخوں کو۔ آپ غور کیجئے تو جڑیں کہاں پر ہوتی ہیں اور شاخیں کہاں پر ہوتی ہیں؟ جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی ہیں۔ شاخیں زمین کے اندر نہیں ہوتی، وہ باہر ہوتی ہیں، درخت کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔ تو جڑوں کو مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا مگر شاخوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ ایمان کا اور عمل صالح کا ہے کہ جو ایمان ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے، اعمال اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے جڑیں نظر نہیں آتی اسی طرح سے ایمان قابل مشاہدہ نہیں ہوتا، اور جس طرح سے شاخیں نظر آتی ہیں اسی سے اعمال سے ہونے والے، انسان کے اعضاء سے ہونے والے اعمال بھی نظر آتے ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کا چہرہ دیکھ کر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ توحید کا ماننے والا ہے یا نہیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا کہ یہ مومن ہے یا مومن نہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہ عقیدہ امامت کا قائل ہے یا نہیں۔ آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ یہ قیامت کا عقیدہ رکھتا ہے یا نہیں۔ جس طرح سے درخت کو دیکھتے ہیں تو جڑیں نظر نہیں آتی، بالکل اسی طریقے سے انسان کو دیکھیں تو ایمان نظر نہیں آتا، وہ اس کے دل کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ ایک انسان ہے، اس کے اعمال بتاتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آیا واقعاً اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں۔ جس طرح شاخیں ہیں تو شاخوں سے پتہ چلتا ہے کہ جڑیں کام کر رہی ہیں یا نہیں۔ جیسی جڑیں ہوں گی ویسی شاخیں ہوں گی، جیسی جڑیں ہوں گی ویسی شاخیں ہوں گی۔ اگر شاخیں کمزور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جڑیں کمزور ہیں، اور شاخیں طاقتور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جڑیں طاقتور ہیں۔ اور آپ نوٹ کیجئے گا اس بات کو کہ اگر شاخیں کمزور ہوتی ہیں تو پانی شاخوں کو نہیں دیا جاتا، جڑوں کو دیا جاتا۔ اگر شاخیں کمزور ہوں تو کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ شاخوں کو پانی کے اندر ڈبونا شروع کر دیں۔ جیسے کہ پانی اگر آپ شاخوں کو دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، شاخوں تک پانی پہنچے گا، انرجی پہنچے گی، توانائی آئے گی تو اسی صورت میں آئے گی جب جڑوں کو پانی دیا جائے گا۔ جڑوں کا خیال رکھیں گے تو شاخیں توانا ہوں گی، اور اگر جڑیں کمزور ہیں تو آپ کچھ بھی کر لیجئے شاخوں پر باہر آنے والی نہیں ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو یہ برانچز کا معاملہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو بعض ایسے درخت مل جائیں گے کہ جن کی جڑیں نہیں ہوتی ہیں مگر شاخیں بہت حسین ہوتی ہیں، خوشنما ہوتی ہیں۔ یہ نمائشی پودے ہوتے ہیں، یہ نمائشی پودے ہوتے ہیں جو زینت چمن کا کام کر سکتے ہیں مگر ان سے پھل حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے آپ کو کاسمیٹکس کے لیے اس طرح کے درخت مل جائیں گے کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی وہ واقعی درخت ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی جڑیں بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی شاخیں بڑی خوشنما، بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو ان کو آپ گھر میں شو پیس کے طور پر لگا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ جڑ نہیں ہے اور شاخیں حقیقی نہیں ہیں تو حقیقی شاخیں نہ ہونے کی وجہ سے اور واقعاً جڑوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مطمئن ہو جائیے کہ ان شاخوں کے اوپر کبھی پھل نہیں آ سکتا۔ ان کو رکھ کر کبھی آپ یہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ آکسیجن بہتر ہو جائے گی، آکسیجن کوئی بہتر نہیں ہوگی، اس لیے کہ آکسیجن ان سے نکل ہی نہیں رہی ہے، تو یہ ماحول کو خوشگوار بھی نہیں بنا سکتے۔ ہاں آنکھوں کو بظاہر اچھا لگے گا، کوئی دوسرا مہمان آ جائے تو دور سے دیکھے گا تو کہے گا کہ ہاں واقعاً لگ رہا ہے کہ کچھ آپ نے انتظام کیا ہے، کچھ شو پیس بڑا اچھا ہے، مگر وہ بھی جانتا ہے کہ یہ شو پیس ہے۔ تو اس کو اگر آپ انسانوں کے کیس میں دیکھیں کہ دل میں ایمان کی جڑیں نہیں ہیں مگر اعمال کی شاخیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ جہاں پر اعمال ہوں مگر ایمان نہ ہو، منافقت اسی کا نام ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ نفاق ہے کہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو پورٹرے کیا جا رہا ہے، ایگزیبٹ کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم اعمال انجام دے رہے ہیں تو ہمارے اعمال سے یہ امپریشن لو کہ ہمارے دل میں ایمان موجود ہے، لیکن حقیقی ایمان کا اسے کوئی تعلق نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی تعبیر اور یہ الفاظ خود قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، پروردگار عالم نے کہا کہ یخادعون اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، مگر یہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیں، کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اسمارٹلی پلے کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں اندازہ کہ آخر میں اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے والے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے۔
اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ تعبیرات یہاں تک تو ٹھیک ہیں کہ ایمان اور اعمال صالح ان دونوں کا ربط تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ جس طرح جھڑوں کا شاخوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اسی طریقے سے اصول دین کا فروع دین سے تعلق ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایمان کا اعمال کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن پھر جو باقی دو چیزیں ان کا کیا کریں کہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، کہ یہ حق کا پیغام ایک دوسرے کو دینے والے، یہ صبر کا پیغام ایک دوسرے کو دینے والے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر ہم علماء کی ان اصطلاحات پر غور کریں تو ان کی بالغ نظری کا احساس ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ اب ہوگا کیا، کہ جڑیں مضبوط ہیں تو شاخیں نکل آئیں، اب ان شاخوں سے کیا حاصل ہوگا؟ کا پھل حاصل ہوگا۔ اگر آپ اگلا درخت بنانا چاہتے ہیں، لگانا چاہتے ہیں، تو اگلا درخت لگانے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بیج کی۔ وہ بیج کہاں سے آئے گا؟ وہ پھل سے آئے گا۔ وہ پھل کہاں لگے گا؟ وہ پہلے سے موجود شاخ پر لگے گا جو اپنی جڑ سے متصل ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ یہ درخت اور شاخوں کا ملاپ آپس میں ہمیں کیا دے رہا ہے؟ کہ وہ پھل دے رہا ہے کہ جس کا بیج ایک اور درخت اگائے گا۔ کہ جس طریقے سے پھل میں موجود بیج ایک اور درخت اگائے گا، اسی طرح سے مومنین ایمان کی دولت کو خود تک محدود نہیں رکھتے، یہ بیج ہے ایمان کا کہ جو دوسروں تک منتقل کیا جاتا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اسی لیے کہا بھی گیا کہ یہاں پر جو لفظ ہے کہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، تو یہ حق اور صبر انہی دو حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے استعمال کیا۔ کون سی دو حقیقتیں؟ جن کو پہلے کہا گیا تھا آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل انجام دیا۔ عمل کون سا؟ عمل صالح۔ تو اس ایمان کے لیے جو دوسری تعبیر ہے وہ ہے حق۔ آپ پھر یاد کیجئے ان ساری باتوں کو کہ اگر آپ کسی ایتھیسٹ کو بتائیں کہ جناب یہ پاکستان ہے، یہ کراچی ہے، تو وہ کہے گا اس کو تو میں مانتا ہوں۔ اس حق کو قبول کرنا اسے مومن نہیں بنائے گا۔ یہ مشاہدے میں تو پھر وہ کون سا حق ہے کہ جس کو قبول کرنے کے لیے پروردگار عالم نے تاکید کی ہے کہ تواصوا بالحق، کہ یہ ایک دوسرے کو حق کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، تاکید کرتے ہیں۔ وہ کون سا حق ہے؟ یہ وہی ایمانیات کا معاملہ ہے کہ جس کو انسان ماننے کا مکلف ہے، پابند ہے، مگر ظاہر ہے کہ مشاہدے میں نہیں آ رہا۔ تو بہت سے ایسے ہیں کہ جو انکار کر رہے ہیں تو ان تک اس پیغام کی بنیاد کو پہنچاؤ، اور اگر وہ مان چکے ہیں تو جو اس کے تقاضے ہیں اس کی طرف ان کو متوجہ کرو۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہی اللہ پر بھروسہ بھی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جو تاکید کی گئی وہ بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک یہ کہ توکل علی اللہ، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، کہ اپنی کوشش کرو اور پھر نتیجے کو خدا پر چھوڑ دو۔ کوشش کے بغیر اگر انسان خدا سے نتیجہ مانگ رہا ہے تب تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی سستی کو ایک کور فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام اس کی بات نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو آن گاڈ، اپنی سی کوشش کرو، جو کوشش تم کر سکتے ہو وہ کر گزرو، پھر اس کے بعد نتیجے کو خدا پر چھوڑ دو۔ اگر نتیجہ ویسا ہی آ جائے جو کہ ڈیزائرڈ تھا، جو کہ تم چاہ رہے تھے، تو خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر وہ نتیجہ اس طرح سے نہیں آتا تو پھر تمہیں حق ہے یہ کہنے کا کہ تم کہو کہ میں خدا کی۔ اگر اس انداز سے جو پیغمبر اکرم نے کہا تو آپ ذرا دیکھیے کہ کس فریز کو یوز کیا جا رہا ہے۔ انت منی، اے علی تو مجھ سے ہے، مگر تیری منیت مجھ سے کیا تعلق رکھتی ہے؟ کہ وہی تعلق ہے کہ جو سر کا دھڑ سے ہوتا ہے۔ یعنی اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حوالہ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ محسن نے، علامہ طالب جوہری صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، محسن بھی ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ اس حدیث کو ڈسکس کیا، مجلس میں بھی پڑھا، ویسے بھی کبھی دروس کے اندر وہ بیان فرماتے تھے، اور کبھی موڈ میں ہوتے تھے تو اس طرح سے کہتے تھے۔ وہ فرمایا انہوں نے ایک دفعہ کہ ذرا اس کو کھولو کہ اس میں پیغمبر اکرم نے کیا کہا، اور واقعاً میں بھی چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا سا کھولیں کہ پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں کہ انت منی بمنزلت الرأس من الجسد، اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کی دڑ سے ہوتی ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم علی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تو میرا سر ہے، تو میرا سر ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ سر میں کیا کیا ہے؟ جب پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ تو میرا سر ہے تو سر میں کیا کیا ہے؟ آنکھیں سر میں ہیں، کان سر میں ہیں،
زبان سر میں ہے، دماغ سر میں ہے، آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ کانوں کا کام کیا ہے؟ سننا۔ زبان کا کام کیا ہے؟ بولنا۔ دماغ کا کام کیا ہے؟ سوچنا۔ اور یہ سب کہاں ہیں؟ سر میں۔ اور اے علی تو میرا سر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے علی تیرا دیکھنا میرا دیکھنا، تیرا سننا میرا سننا، تیرا بولنا میرا بولنا، تیرا سوچنا میرا سوچنا۔ اب قیامت تک شریعت مصطفیٰ کی تشریح ملے گی تو اسی سے جو مصطفیٰ کی طرح بولتا ہے، مصطفیٰ کی طرح سوچتا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اب آپ نے غور کیا برادران عزیز کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تو میرا سر ہے، مولا کہہ رہے ہیں کہ الصبر من الایمان کالراس من الجسد، صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے کہ جو سر کا دھڑ سے ہوتا ہے۔ ہم کو بات سمجھ میں آئی؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر سر کاٹ دیا جائے تو دھڑ کام کا نہیں رہتا، اگر صبر ہٹا دیا جائے تو ایمان کام کا نہیں رہتا۔ اب اس کے بعد امیر المومنین نے صبر کے لیے کتنی وسیع گفتگو فرمائی کہ مولا فرماتے ہیں کہ الصبر و صبران، کہ صبر دو طرح کے ہوتے ہیں، علی المحبوب علی المکروہ۔ کچھ وہ ہیں باتیں کہ جو تم کو بہت پسند ہیں، کچھ باتیں ہیں جو تم کو بہت ناپسند ہیں۔ جو تم کو پسند ہے اگر تم اس کو ترک کر دو تو یہ صبر ہے، اور جو تم کو ناپسند ہے اگر اسے کر گزرو تو یہ صبر ہے۔ اب مولا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ تم کو بہت پسند ہے علی المحبوب، مگر محبوب ہونے کے باوجود تم اس کو ترک کر دو، تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ جو مجھے بہت پسند ہے تو میں ترک کیوں کر دوں؟ کہ جو تم کو محبوب ہے اس کو تم کیوں ترک کرو گے؟ اگر کوئی بالاتر محبوب یہ چاہتا ہے کہ محبوب ہونے کے باوجود اس کو ترک کر دیا جائے تو اس کی محبوبیت کی وجہ سے یہ ترک صبر ہے۔ تم اس کو کیوں صبر کہہ رہے ہو؟ اس کو کیوں ترک کرو گے؟ کہ ترک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہے تم کو محبوب، مگر جو بالاتر محبوب ہے اس کی محبت تمہیں مجبور کر رہی ہے کہ تم اسے ترک کر دو۔ میں آسان سی دنیاوی مثال دوں، کسی صاحب کو سگریٹ پینا بہت اچھا لگتا ہے تو ہے محبوب، ہے محبوب۔ اماں نے کہا کہ مجھے بہت ناپسند ہے، یا باپ نے کہا کہ مجھے بہت ناپسند ہے۔ پہلے مرحلے میں عام طور پر یہ تو ہوتا ہے نا کہ کم سے کم باپ موجود ہے تو اس کے سامنے سگریٹ نہیں جلائیں گے۔ کہا کیوں نہیں جلا رہے؟ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، پیجئے۔ کہا ہم کو تو پسند ہے مگر ابا کو اچھا نہیں لگتا۔ تو نہیں اچھا لگتا تو پھر لحاظ بھی نہ کریں؟ کہا کہ نہیں، لحاظ تو کرنا ہے اس لیے کہ وہ ہمارے لیے محترم ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب احساس رویت ہو جائے کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے دیکھنے کا احساس انسان کو ترک کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اب کوئی ایسی جگہ تلاش کر لیں کہ جہاں پر گناہ کو محبوب ہونے کے باوجود کریں اور خدا نہ دیکھ سکیں۔ کیا اس بات کا امکان ہے؟ کہ امکان ہی نہیں ہے۔ کہ یہ ہے الصبر علی المحبوب، کہ تم کو اچھا لگتا ہے مگر یہ ہے کہ کوئی بالاتر محبوب ایسا ہے کہ جس کو تمہیں راضی بھی کرنا ہے، اس کو پسند نہیں ہے، تو اس کی پسند کی خاطر تم اس کو ترک کر دو۔ تو جب تم اس کو ترک کرو گے تو یہ تم نے صبر کیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو تم کو بہت ناپسند ہے مگر تم ان کو ترک کر دو تو یہ صبر ہے۔ کہ جو ہمیں ناپسند ہے اس کو ہم ترک کیوں کریں؟ کہ اس لیے کہ بالاتر محبوب ہے کہ جس کو یہ پسند ہے۔ تم اپنی ناپسند کو ناپسند ہونے کے باوجود کرنے پر راضی ہو جاتے ہو اس لیے کہ وہ اسے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اس کی مثالیں تو برادران عزیز بہت بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ سو رہا ہے اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو دل کیا چاہتا ہے؟ کہ نیند محبوب ہے، کہ نیند محبوب ہے، تو جب نیند محبوب ہے تو سوتے رہیے۔ کہ اگر سوتے رہے تو پھر یہ صبر کہلائے گا؟ کہ صبر نہیں کہلائے گا۔
صبر تو یہ اس صورت میں کہلائے گا کہ نیند کے محبوب ہونے کے باوجود اس بالا تر محبوب کی خاطر اس ادنا محبوب کو ترک کر کے نیند کو خیر بات کہہ دیا جائے اور مصلی پر آنے کی تیاری کی جائے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ صبر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ روزے کی بات کریں تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ سردی کا موسم ہے تب تو بہت آسان ہے، لیکن اگر گرمی کا موسم ہے، پیک سمر، دوپہر کا وقت ہے، اور ایک انسان روزہ رکھے ہوئے ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، فریج کے اندر پانی بھی موجود ہے، آپ ہیں، کمرہ ہے، فریج ہے، پانی ہے، کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے، بہت آسان ہے کہ انسان پانی پی سکتا ہے، مگر وہ کہے کہ التہاب بھی ہے، پیاس بھی ہے، تمنا بھی ہے، خواہش بھی ہے، شدید بھی ہے، مگر بات یہ ہے کہ اس وقت دل چاہتا ہے پانی پینا، مگر جو بالا تر محبوب ہے وہ اس وقت مجھے پیاسا دیکھنا چاہتا، تو وہ جو مجھے بہت پسند ہے، مجھے بہت عزیز ہے، میں اس کی خاطر اس کو ترک کر رہا ہوں۔ اگر ترک کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اس بالا تر مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ لفظ صبر کتنی وسعت رکھتا کہ وہ تمام تر شریعت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس جتنے بھی ہیں ان سب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ان سب کو کور کر لیتا ہے۔ یہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اندر اس کو یوں ایلوبریٹ کیا، الفاظ ظاہر ہے کہ تشریح کے میرے ہیں، ورنہ جو بنیادی کور آئیڈیا ہے وہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے بیان فرمایا۔ اب دیکھیں برادران عزیز، اگلا ایک مرحلہ، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا، یہ صبر کا ابتدائی درجہ ہے، اس کو کبھی بھی آخری درجہ یا آخری مرحلہ یا معصومین کو اس پر قیاس مت کیجیے گا، کبھی بھی نہیں۔ یعنی یہ جو میں نے عرض کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی ایک ہے کہ جو مجھے بہت پسند ہے مگر اس کو ناپسند ہے، ایک ہے جو مجھے بہت ناپسند ہے مگر اس کو پسند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوئی تو ہے نا، کہ میری پسند اور ہے، اس کی پسند اور ہے، اور میں تو ابھی ایک ٹرانزٹ میں ہوں کہ چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے اپنی پسند کو کمپیٹیبل بناؤں اس کی پسند کے ساتھ، یا جو مجھے ناپسند ہے اور اس کو ناپسند ہے، ان دونوں کو آپس میں کمپیٹیبل بناؤں، ایڈجسٹ کروں۔ تو یہ ایڈجسٹمنٹ کے جو پروسیس ہے وہ جہاد اکبر ہے بے شک، اور بہت بڑی صفت ہے، مگر یاد رکھیے گا یہ صبر کا ابتدائی درجہ ہے۔ مگر کوئی ایسا بھی تو ہے کہ جس کو پروردگار یوں مخاطب کرتا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اے آل محمد تم وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا، تم وہی چاہتے ہو کہ جو خدا چاہتا ہے۔ یہاں پر چاہت، پسند، ناپسند اپنی الگ سے کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہ معصومین کا معاملہ ہو گیا، اب کیا عام انسانوں کے اندر بھی اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ میں یہ کہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو معصومین کا معاملہ ہے، معصومین کا درجہ ہے، وہ عصمت کبریٰ ہے، عصمت صغریٰ جو ان سے نچلے درجے پر ہوں گے وہ عصمت صغریٰ پر ہوں گے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کیا ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں۔ ان کا مرتبہ اور مقام تو اپنی جگہ پر، کوئی اس کے قریب نہیں ہو سکتا، مگر اس صفت کو اختیار کرنے میں کوئی اس منزل پر جا سکتا ہے۔ اب یہ پھر ایک مرتبہ نہج البلاغہ، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مولا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بھئی اب بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے مل کر بآواز بلند درود بھیج دیں محمد۔ تو اب مولا اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہج البلاغہ میں غالباً کمیل کو مخاطب کر کے، جن سے دعا کمیل بہت مشہور منسوب ہے، مولا کی تعلیم کردہ دعا، اس میں امیر المومنین نے انسانوں کی 3 قسمیں کی، اور اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، اس کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، مگر پہلے ذرا اس تقسیم کو دیکھیں جو مولا کر رہے ہیں۔ وہاں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، مگر وہ کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ اب یہاں مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ نہج البلاغہ کس طرح سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتی، تشریح کرتی؟ مولا فرماتے ہیں الناس ثلاثہ، انسانوں کی بحث ہے نا، انسانوں کی بات، لوگ 3 طرح کے ہیں، کوئی چوتھی کیٹیگری نہیں، بس 3 طرح کے، فعالم ربانی،
وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاتٍ وَحَمَجٌ رُعَا، کہ یہ 3 قسمیں. پہلی قسم عالم، نو، صرف عالم نہیں. ربانی، صرف ربانی بھی نہیں، عالم ربانی، وہ عالم کہ جو صاحب علم ہوتے ہوئے اپنے رب سے ویل کنیکٹڈ ہے، اپنے رب سے متعلق ہے، مربوط ہے. نوٹ کیجئے گا کہ امیر المومنین فقط عالم نہیں کہہ رہے کہ جس کے پاس صرف علم ہو، وہ بنڈل آف انفارمیشن ہو سکتا ہے. وہ صرف ربانی ایسا بھی نہیں کہ بس کونے میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے، کہ یہ بھی نہیں. کہ عالم ربانی، ایسا صاحب علم کہ صاحب علم ہونے کے ساتھ ربانی ہو، کہ جو اپنے پروردگار کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہے، اپنے پروردگار کے ساتھ مربوط ہے، متعلق ہے. کہ یہ پہلی کیٹیگری ہے. پھر اس کے بعد کہ دوسری کیٹیگری کہ متعلمن، متعلم کہتے ہیں طالب علم کو، ون ہو از لرننگ، جو اسٹوڈنٹ ہے. کیا یہ کہہ رہے مولا کائنات؟ کہا کہ نہیں، صرف طالب علم نہیں، متعلم علی سبیل نجات، ایسا طالب علم جو نجات کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے. صرف طالب علم نہیں، صرف شاگرد نہیں، اس لیے کہ یہ لفظ بہت بدنام ہوا. کوئی کسی کو چوری سکھائے تو وہ بھی اپنے استاد کو استاد کہہ رہا ہے. اگر میرے آج 5 شاگرد نہیں آئے، باقی سب آ گئے، انہوں نے تو حساب دے دیا، وہ اب تک نہیں آئے، یہ کیا بات؟ تو وہ بھی کہہ رہے ہیں شاگرد، اور تھوڑی دیر کے بعد استاد استاد ہم آ گئے. تو یہ استاد کہنا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ شاگرد کہنا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو ہر طالب علم نہیں، ہر شاگرد نہیں، عالم بھی وہ جو عالم ربانی ہو، متعلم طالب علم کا طالب علم بھی وہ کہ علی سبیل نجاتن، کہ جو نجات کے راستے پر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. ممکن ہے کہ ابھی اسے عالم نہ کہا جا سکے، مگر ڈائریکشن ٹھیک ہے، سلولی گریجولی وہ آگے بڑھ رہا ہے. متعلم علی سبیل نجاتن، کہ یہ 2 ہو گئے. کہ تیسری کیٹیگری جو نہ عالم ربانی ہے، نہ نجات کے راستے کا سالک طالب علم ہے، تو پھر وہ کیا ہے کہ ہمج رعا. یہ سارے کے سارے ہمج رعا ہیں. عام زبان میں کہوں ٹریش، کوڑا کرکٹ، ڈسٹ بن کے اندر جن کو ڈال دیا جائے، کہ اس کو کہتے ہیں ہمج رعا. یہ وہ افراد. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے اندر کون کون جائے گا؟ بس سب جائیں گے. جو پہلے 2 کیٹیگری کے اندر شامل نہیں ہیں وہ سب اس میں جائیں گے. اگر ایک شخص ہے وہ عالم ہے مگر ربانی نہیں ہے، تو ربانی نہ ہونے کی وجہ سے، فقط عالم ہونے کی وجہ سے بھی وہ اس تیسری کیٹیگری میں جا رہا ہے. صاحب علم نہیں ہے مگر تسبیح فقط ہاتھ کے اندر، تو یہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر جائے گا. صرف طالب علم ہے، نجات کے راستے پر نہیں ہے، وہ ہمج رعا، ٹریش، اور بظاہر اس کو لگ رہا ہے کہ سبیل نجات پر ہے، مگر یہ زوم محض ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، طالب علم نہیں ہے، سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بھی برادران عزیز مولا کی تعبیر میں یہ تیسری کیٹیگری کے اندر ہی جاتا ہے. پھر مولا اس کو ایلوبریٹ کرتے ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے امیر المومنین کا یہ بیان. مگر آگے جا کر مولا کائنات نے جو کہا وہ ہمارے اس وقت کے موضوع کے ساتھ بہت مربوط ہے. کہ مولا فرماتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو کام کے نہیں ہوتے، اور اسی طریقے سے صاحب علم کے ساتھ علم مر جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اہل ملے تو وہ اسے امپارٹ کرے، وہ اس تک پہنچائے. یہ بنیادی باتیں تو ہر ایک کو بتائی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ جو وہ دقیق باتیں ہیں وہ نہیں بتائی جا سکتی، اس لیے کہ سامنے والے میں اہلیت نہیں. جب اہلیت نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ صاحب علم کے ساتھ علم مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آگے مولا جو بات کہہ رہے ہیں وہ یاد رکھنے والے. مولا فرماتے ہیں پھر بھی سب ایسے نہ ہو تو کچھ نہ کچھ ایسے ضرور ہوتے ہیں ہر جگہ کہ جن میں اہلیت ہوتی ہے، اور صاحب علم انہی کے دل میں، انہی کے سینے میں اس علم کے بیج کو بو دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا علم پھر پروان چڑھتا ہے. یہ جو امیر المومنین نے کہا نا، اب اس کے بعد مولا ان کے اوصاف بیان کرنا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ کیا وصف ان کا بیان کیا. مولا کہتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ صاحب الدنیا بابدان ارواحها معلقۃ بالمحل الاعلی. یہ دنیا میں اس طرح سے جی اٹھتے ہیں
اس طرح سے صبح کرتے ہیں، اس طرح سے اس شان سے زندگی گزارتے ہیں کہ بدن ان کے دنیا میں ہوتے ہیں، روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ اس طرح سے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں کہ جسم ان کے، بدن ان کے دنیا میں ہوتے ہیں، مگر ان کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہوتی ہیں، یہ پروردگار کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اب اگلا جملہ، جن چیزوں کو عام انسانوں نے بہت مشکل سمجھ رکھا ہے، یہ اسے بڑی آسانی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ یہ جو جملہ امیر المومنین نے فرمایا، اب اس کی روشنی میں ذرا دیکھیے کہ وہ معاملہ کیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان باتوں کو بہت آسان بنا لیا کہ جسے دنیا داروں نے بہت مشکل سمجھ رکھا تھا، جو ان کے لیے بہت مشکل تھا انہوں نے اسے بہت آسان بنا لیا، بہت ایزی کر لیا، بہت آسان بنا لیا۔ یہ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص بھی ہے کہ جس کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، نماز پڑھنا بہت زحمت ہے، تو اگر وہ پڑھ رہا ہے تو واقعاً صبر کر رہا ہے۔ مگر ایسے بھی تو ہیں کہ جن کا شوق، جن کا اشتیاق، جن کا دل، ان کا میلان قلبی انہیں آمادہ کرتا ہے، نہ فقط یہ کہ بستر چھوڑنے میں ان کے لیے کوئی زحمت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ دیکھیں علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ یاد آئے، وہ ایک بہت پیاری بات کہا کرتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی کس طرح سے آپس میں پوچھتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت کتنے بجے؟ کہا کیوں؟ کہا پڑھنی ہے۔ کہ مغرب عشاء کی نماز کا وقت کتنے بجے؟ کا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پڑھنی ہے۔ تو جو پڑھ بھی رہا ہے وہ ظہر کا وقت پوچھتا ہے کہ ظہر کتنے بجے، مغرب عشاء کا وقت پوچھتا ہے کہ مغرب عشاء کا وقت کتنے بجے، مگر جب فجر کی بات آتی ہے تو وہ پوچھتا ہے قضا کتنے بجے ہوگی، اور قضا کتنے بجے ہوگی۔ یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو نہیں پڑھ رہا، مگر یہ جملہ خود بتا رہا ہے نا کہ اول وقت کے لیے تو نفس اب تک تیار نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے بہرحال پڑھنی تو ہے، مگر یہ بوجھ ہی ہے نا، یہ کوئی ویلکمنگ بیہیویئر تو نہیں ہے، یہ استقبال کرنے والا انداز تو نہیں ہے۔ یا میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مجھے یاد ہے، نام نہیں لوں گا، نام آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، نہ آپ جان پائیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال جملہ کسی نے کہا تھا کہ ماہ رمضان سے جسٹ پہلے شعبان کا اختتام تھا، اور جب ان سے خاتون تھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے چہرہ کیوں نہیں لٹکے گا، ماہ رمضان آ رہا ہے۔ یہ جملہ کون کہے گا؟ جس کو روزے رکھنے ہیں۔ اگر روزے رکھنے ہی نہ ہوتے تو چہرہ لٹکا ہوا کیوں ہوتا؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے آئے، جاتا ہے جائے، لیکن ان کو روزہ رکھنا ہے، اس وجہ سے چہرہ لٹکا ہوا ہے کہ بہرحال ماہ رمضان آ رہا ہے، تو چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کہ ماہ رمضان آ رہا ہے۔ اتفاق کی بات کہ 28 رمضان کو پھر ملاقات ہوئی، ابھی بھی چہرہ لٹکا ہوا ہے۔ تو اب پوچھا کہ اب چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اب تو جا رہا ہے۔ اس وقت چہرہ لٹکا ہوا تھا، بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ آ رہا ہے، اب تو جا رہا ہے، اب کیوں چہرہ لٹکا ہوا ہے؟ کہا اس لیے لٹکا ہوا ہے کہ اگلے سال پھر آ رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ مزاح کی بات تو ہے، ہیومر تو ہے، اس میں مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے، اپنی جگہ حق بھی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ویلکمنگ بیہیویئر ہے؟ یہ ویلکمنگ بیہیویئر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کام کو جو انجام دیا جا رہا ہے تو اس کے اندر کلفت ہے، زحمت ہے۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا فرما رہے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اس شان سے عمل کو انجام دیتے ہیں کہ جن کو اوروں نے بہت مشکل سمجھ رکھا ہے وہ ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ یعنی آپ مجھے انصاف سے بتائیے، کیا ایک معاشرے کے اندر جہاں اس طرح کے مرقع ملتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنا ایک بہت بڑا کام ہے، کیا اسی معاشرے میں آپ کو ایسے افراد نہیں ملتے کہ جن کے لیے فجر کی نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، نماز شب قضا ہو جائے تو مصیبت ہو جاتی، نماز شب قضا نہیں ہوتی ان کے لیے بہت آسان ہے، نماز شب بھی بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ کیا سبب؟ انہوں نے اپنے آپ کو ایسے ڈھال لیا، یہ تزکیہ نفس کے اس مرحلے سے گزر چکے، یہ آگے جا چکے۔ جب یہ آگے جا چکے تو نہ فقط یہ ہے کہ ان واجبات کے اندر ان کو کوئی زحمت نہیں، بلکہ یہ تو اس کو انجوائے کرتے ہیں، یہ تو اس کو بہت زیادہ مزے لے کر انجام دیتے ہیں۔ ایسے افراد آپ کو یقیناً ملیں گے کہ جن کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھنا بہت مشکل ہے، مگر کیا ایسے افراد اسی معاشرے میں موجود نہیں ہیں؟ ماہ رمضان کے روزے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، رجب یا شعبان کا بھی کوئی روزہ ان سے قضا نہیں ہوتا۔
کہ اسی معاشرے کے اندر ایسے افراد نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے۔ بات کیا ہے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان جب خوگر ہو جاتا ہے، جب اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کو آپٹ کر لیتا ہے اور اپنے وجود پر پوری طریقے سے نافذ کر دیتا ہے، تو اب اس کا وجود ان چیزوں کے ساتھ اس طرح سے ایڈجسٹ ہو چکا ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس صفت میں اور اس ذات کے اندر ایک عجیب بے مثال اتحاد قائم ہو چکا۔ اس یونین کے بعد یہ کام اس کو بھاری نہیں لگتے ہیں۔ ہمارے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، بس 2 باتیں اور عرض کروں اور کچھ گزارشات ہیں کہ جو خاص آج شب کے اعتبار سے مجھے بیان کرنی ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے، پروفیسر فیروز، میں یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، جب میں MBA کر رہا تھا اس زمانے میں، 20 سال تو اس بات کو بھی ہو گئے، تو ان سے میں نے بزنس میتھس پڑھی، تو مجھے یاد ہے انہوں نے بہت پیارا جملہ کہا تھا، اور یہ جملے وہ ہیں کہ جو اساتذہ اگر کبھی کبھی کہتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کا سبجیکٹ اخلاقیات نہیں ہے، اس کا سبجیکٹ دینیات نہیں ہے، اگر اس کا سبجیکٹ کیمسٹری ہے تو اس کو کیمسٹری ہی پڑھانی ہے، اس کا مضمون اگر فزکس ہے تو اس کو فزکس ہی پڑھانی ہے، اکنامکس ہی پڑھانی ہے، جو اس کا مضمون ہے۔ مگر دوران گفتگو طالب علم اپنے استاد کو آئیڈیلائز کرتا ہے، اس کے جملوں سے بہت سی انسپریشن لیتا ہے، اس کی باڈی لینگویج سے بہت ساری چیزیں وہ سیکھتا ہے۔ تو آئی اسٹل ریممبر کہ انہوں نے بہت اچھا ایک جملہ کہا تھا کہ اے پرسن از ویری لکی وین ہی ہیز گاٹ اے جاب وچ از آلسو ہز ہابی۔ کہ انسان بہت خوش قسمت ہے کہ جب اس کا کام وہ ہو کہ جو ویسے ہی اس کا مشغلہ ہے، ویسے ہی اس کی ہابی ہے۔ پھر وہ فرماتے تھے کہ آئی ایم ویری لکی بیکاز مائی جاب از ٹیچنگ اینڈ ٹیچنگ از مائی ہابی۔ کہ پڑھانا یہ میری جاب بھی ہے اور ٹیچنگ کرنا یہ میری ہابی بھی ہے، یعنی یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ مجھے نواز دیتے ہیں، سیلری دے دیتے ہیں، نہ بھی دیں تو میں پڑھائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ نے غور فرمایا یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھال لیتا۔ ورنہ بہت سے افراد ہیں وہ کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے ٹیچنگ کرنا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی نقی صاحب، نقن صاحب علی اللہ مقام، وہ آپ میں سے بہت سے افراد جانتے ہوں گے، آل محمد رزمی صاحب جو پروفیسر سبت جعفر شہید کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ میری چند ہی ملاقاتیں ان سے ہوئی اور ان کی وفات کے بعد یہ بات مجھے پتہ چلی کہ ایک مرتبہ علامہ سید علی نقی صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے ان سے ایک سوال کیا۔ اچھا، ایسے سوالات اس وقت ہوتے ہیں کہ جب سائل اور مجیب دونوں موڈ میں ہوں، سوال کرنے والا بھی موڈ میں ہو، جواب دینے والا بھی موڈ میں ہو۔ تو انہوں نے سوال کیا، اور سوال کیا تھا کہ سرکار آپ نے اتنی کتابیں لکھی، اب 300 سے زیادہ تو کتابیں ہیں علامہ سید علی نقی صاحب کی، 300 سے زیادہ، چھوٹی بڑی ساری کتابیں اگر آپ ملا لیں تو 300 سے زیادہ۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ قبلہ سرکار حضور یہ فرمائیے گا کہ جو آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھیں تو آپ کے پاس ایسا کون سا کرتب ہے کہ جس سے آپ نے اتنی کتابیں لکھ ڈالی؟ ایسا کون سا کرتب ہے آپ کے پاس کہ جس سے آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھ ڈالی؟ تو جناب علامہ سید علی نقی صاحب نے جواب دیا کہ آپ کے سوال میں آپ کا جواب، آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے۔ اب یہ تھوڑے سے اٹپٹا ہے کہ یہ کیا کہ حضور میں نے تو کرتب کے بارے میں پوچھا ہے، اب میرے سوال کے اندر جواب کہاں ہے؟ میں نے تو کرتب کے بارے میں پوچھا ہے، کہا یہی تو جواب ہے۔ جواب میں کرتب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کہا یہی لفظ آپ کا جواب ہے۔ کہ یہ جواب کیسے ہے؟ کہ آپ نے کرتب کے بارے میں پوچھا ہے نا؟ کہ جی، کہ یہی جواب ہے، کر تب پتہ چلے گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اب ظاہر ہے کہ برادران عزیز یہ تمام ہستیاں اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود معصومین کے سامنے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ تمام ہستیاں اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود ان ہستیوں کے مقابلے میں کیا ہیں کہ جو شاید رسمی طور پر معصوم نہ کہلائیں مگر عصمت صغریٰ کی منزل پر فائز۔ جناب ابو الفضل عباس، دیکھیں
میرا دل چاہتا ہے، مجھ سے کسی نے کہا بھی کہ حضرت ابوالفضل عباس کے اوپر گفتگو کی جائے، پوری تقریر ہو سکتی ہے، مگر چونکہ موضوع کے کچھ تقاضے تھے لہٰذا میں چاہ رہا تھا کہ بات کو ڈھال کر حضرت ابوالفضل تک لے کر آیا جائے کہ جناب ابوالفضل عباس علمداری مذاق نہیں ہے، وفاداری اس لیول پر کہ جو عباس علمدار نے کر کے دکھائی ہے کا مذاق نہیں ہے، یہ واقعاً ان کا خاصہ ہے، کوئی شک نہیں۔ میں انہی جناب علامہ سید علی نقی صاحب کے الفاظ کو آپ کے سامنے عرض کروں، وہ بہت پیاری بات کہتے تھے کہ ایک صفت ہے ایک موصوف ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر جب صفت کا بیان ہو تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ کیا ایسا ہوگا کہ صفت کا تذکرہ کیا جائے اور موصوف ذہن میں آ جائے؟ یعنی بہت سارے انجینئرز ہوں گے، میں کہوں انجینئر تو فوراً آپ کے ذہن میں کوئی خاص نام آ جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ ڈاکٹرز تو بہت سارے ہوں گے، میں کہوں آپ کے سامنے ڈاکٹر تو فوراً کسی کا نام آ جاتا ہے؟ ممکن ہے کہ 2-3 افراد کی آپس کی گفتگو اصطلاحی ایسی بن گئی ہو کہ کوئی خاص نام تبادر ذہنی کی وجہ سے ذہن میں سبقت کرے، لیکن یہ تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفت کا موصوف کے ساتھ ایسا اتحاد ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے صفت کا تذکرہ کیا فوراً آپ کے ذہن میں موصوف آ جائے گا۔ یہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حاتم طائی، اس کی سخاوت بہت مشہور ہے، لیکن کہوں گا حاتم طائی تب آپ کے ذہن میں آئے گا سخاوت۔ نوشیروان کے ساتھ عدالت کی جو وصف ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ میں کہوں عدالت تو آپ کے ذہن میں نوشیروان نہیں آئے گا، لیکن نوشیروان کہوں تب عدالت کا لفظ آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب موصوف کا تذکرہ کیا جائے اور پھر صفت۔ مگر الٹا معاملہ، میں کہوں سخاوت تو فوراً آپ کے ذہن میں حاتم طائی آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں کہوں عدالت، فوراً آپ کے ذہن میں نوشیروان کا نام آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مگر امیر المومنین کے ساتھ، مولا کے ساتھ بعض صفات کا ایسا اتحاد، میں کہوں ساقی کوثر، میں کہوں ساقی کوثر، آپ کے ذہن میں فوراً جو ذات آئے گی وہ کون ہے؟ مولا کائنات۔ میں اگر آپ کے سامنے کہوں شاہ لا فتح تو فوراً آپ کے ذہن میں مولا کائنات کا تصور آ جائے گا۔ تاجدار حل عطا، آپ کے ذہن میں فوراً مولا کا تذکرہ آ جائے گا۔ تو تاجدار حل عطا کہیے تو علی یاد آئیں گے، شاہ لا فتح کہیے تو علی یاد آئیں گے، ساقی کوثر کہیے تو علی یاد آئیں گے۔ لیکن باوجود اس کے کہ علی نے بھی علمداری کی اور بڑی کمال کی خیبر میں جو علم مولا کو ملا وہ بہت غیر معمولی علمداری ہے، لیکن اس کے باوجود اگر علمدار کہا جائے تو مولا کا نام ذہن میں نہیں آتا، مولا کے نور کا نام ذہن میں آتا ہے، عباس کا۔ بے شک امیر المومنین کی وفاداری کیا کہنا، لیکن اگر وفادار کہا جائے، با وفا کہا جائے تو فوراً آپ کے ذہن میں جو نام آئے گا وہ مولا کا بھی نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، مولا کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ میں تو لفظوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جب کہا جائے با وفا تو وہ مولا ہی سے منیت کی منزل پر ہے، عباس علمدار، کہ جن کا نام فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں برادران عزیز، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس کے تذکرے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ وہ ہیں کہ جسے پروردگار عالم سے مولا کائنات نے خاص دعاؤں میں مانگا، اور پھر عملی طور پر ہم جانتے ہیں کہ جناب عقیل سے یہ کہا ایک بہادر قبیلے کی بہادر خاتون کا انتخاب کرو تاکہ میں اس سے ازدواج کروں، اور پھر پروردگار عالم مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو کربلا میں میری نمائندگی کرے، میرے حسین کا ساتھ۔ اور یہ سبب تھا کہ جناب ام البنین کا انتخاب کیا گیا، اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ امیر المومنین کی زوجیت میں آئیں۔ اور پھر الفاظ عجیب ہیں کہ جب جناب ام البنین امیر المومنین کے گھر میں تشریف لائیں تو جناب زینب نے ماں کہہ کر استقبال کی، جناب ام کلثوم نے، امام حسن نے، امام حسین نے کہا اماں تشریف لائیے۔ الفاظ ملتے ہیں کہ جناب ام البنین نے کہا کہ شہزادوں، میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، کنیز بن کر آئی ہوں، میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں تمہاری نالین اٹھانے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ بھی ملتا ہے کیا مرتبہ جناب ام البنین کا کہ امیر المومنین نے، ان کا بھی اصل نام فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ، تو جب امیر المومنین مخاطب کرتے تھے یہ فاطمہ کہہ کر، تو یہ جناب ام البنین کہا کرتی تھی کہ آقا اگر زحمت نہ ہو تو مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب نہ کیا کر۔
کیوں؟ کہ فاطمہ تو ایک ہی تھی. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ، یہ نام انہی کے ساتھ اچھا لگتا. کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ فاطمہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو بچوں کو ماں یاد آ جاتی ہے. اور فقط اتنا نہیں ہے، ماں پر ہونے والے مصائب بھی یاد آ جاتے ہیں. میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ جلا ہوا دروازہ یاد آ جاتا ہے، محسن کی شہادت یاد آ جاتی، دروازے پر ہجوم کرنا یاد آ جاتا، فدق کا غصب کیا جانا یاد آ جاتا. تو اے مولا اگر ہو سکے تو مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب نہ کیا کر. امیر المومنین نے اس کے بعد جناب مادر عباس کو ام البنین کہہ کر مخاطب کرنا شروع کیا. ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، اور عباس جیسے بیٹے کی ماں. جب جناب ابو الفضل اس دنیا میں تشریف لائیں تو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے اس کو منظر کشی کے ذریعے سے بیان کیا کہ جب مولا کائنات جناب ام البنین کے پاس آئے مبارکباد دینے کے لیے اور نو مولود کو دیکھنے کے لیے، تو چہرہ دیکھا اور اس کے بعد کہا ہے تو بالکل ویسا ہی جیسا میں نے خدا سے مانگا تھا. میں اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق اس کا نام عباس رکھتا ہوں. جناب ام البنین ان کے چہرے پہ کچھ پریشانی، کچھ اضطراب. تو مولا فرماتے ہیں کہ ام البنین کیا سبب ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں. کہا بس آقا بات اتنی سی ہے کہ اس بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی، جس کی وجہ سے مجھے تشویش ہو رہی ہے. مولا نے یہ جملہ سنا، مسکرائے اور کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ کب آنکھیں کھولے گا، ذرا میرے حسین کو تو بلانا. اب جب امام حسین تشریف لائے ہیں تو مولا نے کہا کہ اے بیٹا ذرا اپنی امانت سنبھالو. اور جیسے ہی حسین کی گود کی طرف جانے لگے تو باہیں پہلے پھیلا دیں. تو علامہ فرمایا کرتے تھے اظہر حسن زیدی صاحب کہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ عباس کہہ رہے تھے کہ آقا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی سے قبول کر لیجیے. جیسے ہی امام حسین نے اپنی آغوش میں لیا، آغوش کی حرارت کو عباس نے محسوس کیا اور آنکھیں کھول دی. اس دنیا میں پہلی زیارت عباس نے کی ہے حسین ابن علی کی. اور جناب زینب تو دور سے یہ سارا ماجرا دیکھ بھی رہی تھی، سن بھی رہی تھی، تو پھر پوچھنے لگیں کہ بابا میرے اس بھائی کا نام عباس ہے؟ کہا کہ ہاں اس کا نام عباس. کہا بابا ایک کام کیجئے، کچھ دیر کے لیے میری گود میں تو دیجیے. اور اب عباس بڑی بہن کی گود میں آ گئے. آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب اور جناب عباس اتنا فاصلہ ہے سن کے اعتبار سے کہ جتنا ماں اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے. تو جیسے ہی جناب زینب نے اپنی گود میں لیا تو اپنے لبوں کو ان کے کان سے متصل کر کے کچھ کہنے لگے. مولا فرماتے ہیں کہ زینب بھائی سے، ابھی تو بھائی اس دنیا میں آیا ہے، باتیں بھی شروع ہو گئیں. تو جناب زینب فرماتی ہیں کہ بابا باتیں تو ہوں گی اور بہت ہوں گی، میرا بھائی ہے، کیوں باتیں نہیں ہوں گی؟ ابھی تو ایک امانت تھی کہ جو میں نے اپنے بھائی کے حوالے کی. تو مولا پوچھتے ہیں کہ زینب کون سی امانت؟ کہا بابا میری ماں فاطمہ زہرا نے یہ کہا تھا کہ اے زینب تیرا ایک بھائی پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا، جب وہ اس دنیا میں آئے تو اس سے کہنا اماں فاطمہ نے تجھے سلام کہا ہے. آپ نے مولا عباس کا تعلق جناب سیدہ کے ساتھ سمجھا، علی کے ساتھ تعلق کہ کربلا میں علی کے نمائندے ہیں، سیدہ کے ساتھ تعلق کہ سیدہ نے اپنا بیٹا کہا. کتنی روایتیں ہیں. ابنی العباس یہ میرا بیٹا ہے، اگرچہ ام البنین کے بطن سے ہے مگر یہ میرا بیٹا ہے. دیکھیں عزیزان، اب اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے حسین کے ساتھ تعلق ہے، جناب زینب کے ساتھ تعلق ہے، جناب سیدہ کے ساتھ تعلق ہے، مولا کائنات کے ساتھ تعلق ہے، اور کربلا واقع ہو جاتی ہے. عاشور کا دن آتا ہے، علمدار عباس سے باوفا ہے. اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو کم سے کم 3 مقامات ایسے ہیں کہ جب ابو الفضل عباس نے یہ کہا کہ آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی. اور امام ہر مرتبہ ایک جملہ کہتے ہیں انت صاحب و لیوائی، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، اگر تمہیں جانے کی اجازت دے دوں تو میرا لشکر بکھر کر رہ جائے گا. ایک مرتبہ سنا، دوسری مرتبہ آئے ظہر کے کچھ بعد، پھر واپس وہی جملہ کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. مگر عصر عاشور سے کچھ پہلے جب عباس آ کر وہی فریاد کرتے ہیں آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، وہی جملہ انت صاحب لیوائی، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. اب یہ وہ موقع تھا
کہ نظر یمیناً و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور حسرت سے کہا آقا اب وہ لشکر کہاں رہا ہے، اب وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علم بردار تھا۔ میرے پیاسے سپاہی حوض کوثر کے پاس میرے منتظر ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے میں بھی ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤں، میرا نفس اب تنگی کرنے لگا ہے۔ یہ الفاظ ہیں کہ میرا نفس اب تنگی کرنے لگا ہے، گود کے پالے ہوئوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر اب نفس تنگی کرنے لگا۔ امام مظلوم نے ابھی بھی اجازت نہیں دی اور اب عباس کو تلاش ہے کسی کی کہ جو عباس کی سفارش کرے۔ وہ پیاری بھتیجی نظر آئی کہ جس کا نام سکینہ ہے۔ العطش العطش کی صدائیں اس بچی نے خدا جانے کتنی مرتبہ بلند کی۔ عباس آئے جناب سکینہ کے پاس، گود میں لیا اور اب اس کے بعد جو کچھ کہا اسے میر انیس بیان کرتے ہیں کہ عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے جانی، عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے جانی، شرما کے سکینہ نے کی عرض کے پانی، عباس نے فرمایا بسد اشک فشانی، اللہ بجائے گا تیری تشنہ دہانی، لو گود سے اترو تو ہم جائیں سکینہ، لے آؤ کوئی مشت تو بھر لائیں سکینہ۔ وہ بچی مشت تو لے آئی اور اب عباس علمدار کو موقع مل گیا کہ سکینہ بس ایک کام کر دینا، میں جا رہا ہوں پانی لانے کے لیے، آقا سے مجھے اجازت دلوا دیں۔ وہ بچی اپنی معصومیت میں کہتی ہے بس چچا جان اتنی سی بات، بابا نے میری کوئی بات کبھی نہیں ٹالی، میں آپ کی سفارش کرتی ہوں مجھے لے چلیے۔ عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا اور حسین کی طرف، حسین دور سے دیکھتے ہیں کہ گود میں سکینہ بھی ہے مشک بھی ہے، کس لیے عباس آ رہے ہیں؟ دور سے عباس کو مخاطب کیا اور کہا عباس جاؤ، اب میں نہیں روکتا، بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کی کوشش کرو، مگر دوسرا جملہ جو سکینہ سے کہا وہ قیامت کا ہے کہ اے سکینہ ابھی تو اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے مگر کچھ دیر گزرے گی چچا بہت یاد آئے گا، کچھ دیر گزرے گی چچا بہت یاد آئے گا، جب تماچے لگیں گے چچا یاد آئے گا، جب تازیانے لگیں گے چچا یاد آئے گا، جب کوئی گوہر نوچے گا تجھے تیرا چچا عباس بہت یاد آئے گا۔ وہ بچی اب بھی اپنی معصومیت میں سمجھی نہیں مگر عباس کو اجازت مل گئی۔ عباس راہوار پر سوار ہوئے اور جانے لگے تو حسین کہتے ہیں جاؤ عباس جا کر بہن سے بھی اجازت لے کر آؤ، زینب سے بھی آخری ملاقات کر کے آؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عباس کے لیے ہزاروں کے مجمع کا لشکر کا سامنا کرنا مشکل نہیں ہے مگر جناب زینب آئے خیمے کے اندر، جناب زینب سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی شہزادی مجھے اجازت دیجیے اب میں مقتل میں جا رہا ہوں۔ تو جناب زینب نے کہا عباس میں روکوں گی نہیں، جاؤ جاؤ مقتل میں جاؤ، مگر جانے سے پہلے مختصراً بابا کی ایک حدیث تو سنتے جاؤ۔ عباس سر کو جھکائے منتظر ہیں امتن گوش کہ جی بی بی فرمائیے۔ کہا کہ بس عباس بات اتنی سی تھی کہ کوفہ شہر تھا، میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، بابا نے مجھے مخاطب کیا اے زینب جتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ آج اس شہر کوفہ میں ہو نا، ایک دن آئے گا تجھے قیدی بنا کر اسی کوفہ شہر میں لایا جائے گا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، تیرے سر پر چادر نہیں ہوگی۔ بابا نے کہہ دیا، میں نے سن لیا اور میں سوچا کرتی تھی کہ بابا نے کہا ہے تو ہوگا تو ایسا ہی، لیکن یہ بھی سوچتی تھی کہ اگر کسی بہن کا ایک بھائی ہو تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اسے تیز نظروں سے دیکھ سکے، جس کے 18 بھائی ہوں اور عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال ہے کہ اسے اس طریقے سے رسیوں میں باندھ کر لایا جا سکے، اس کی چادر پر کوئی حملہ کر سکے۔ مگر اے عباس آج جب تم جا رہے ہو نا تو اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب ہاتھوں میں رسیاں بھی بندھیں گی اور سر سے چادر بھی چھنے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس اب دل سے عباس باہر آئے، گھوڑے پر بیٹھے اور اب مقتل میں جا رہے ہیں، پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، مشکیزہ موجود ہے، سکینہ کہاں ہے، بچے کہاں ہیں؟ آپ ذرا اپنے دل سے تصور کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر عباس فرات کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کیا بچے خیموں میں ہیں؟ قطعاً خیموں میں نہیں ہیں۔ سکینہ بھی باہر آ چکی ہے، بچوں کو لے کر آ چکی ہے۔
اے بچوں اکیلے کیوں آ گئے؟ جاؤ اپنے کوزے سنبھالو، اپنے کوزوں کو سنبھالو۔ کبھی بھی کس لیے کہا کہ کچھ دیر کے بعد میرا چچا گیا ہے، بس پانی آنے والا ہے، تم سب کو سیراب کیا جائے گا، ہماری پیاس اب بجھنے والی ہے، تشنگی ختم ہونے والی ہے، پانی آنے والا ہے، دیکھ نہیں رہے میرے چچا جا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ بی بی بہت دور چلے گئے ہیں، چچا تو نظر نہیں آ رہے، کہ چچا نظر نہیں بھی آ رہے تو علم تو نظر آ رہا ہے، بس علم کو دیکھتے رہو، گرد و غبار بھی ہے، دشمنوں کا حملہ بھی ہے۔ اور جناب ابو الفضل عباس تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، پانی بھر چکے اور اب واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بچوں کی امیدیں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور دور سے اگر عباس نظر نہیں بھی آ رہے، علم دکھ رہا ہے، علم دائیں طرف جھکا، بچوں کے دل لرز گئے، علم سنبھل گیا، بچوں کے دل سنبھل گئے، علم بائیں طرف جھکا، بچوں کے دل پھر سے دہل گئے، مگر پھر علم سنبھل گیا تو بچوں کے دل پھر سنبھل گئے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں، عباس کے دونوں بازو کٹ چکے ہیں، مگر عباس کسی نہ کسی طریقے سے علم کو اور مشق کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ بچوں نے دور سے اتنا دیکھا کہ علم گر کر ٹھنڈا ہو گیا، مشق چھدی، پانی بہا اور علمدار گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکا۔ جب زمین کربلا پر یہ علمدار گر رہا تھا تو بچوں کے ہاتھوں سے کوزے گر رہے تھے، سکینہ نے کوزے کو پھینک دیا، اے چچا واپس آ جاؤ، مجھے پانی نہیں چاہیے۔ بچوں نے کوزے پھینک دیے، اے عباس بس آپ آ جائیے، ہم پیاس پر صبر کر لیں گے۔ اور اس طرف حسین کی کیفیت یہ ہے کہ کمر تھام کر کہہ رہے ہیں الان ان کا سر ظاہری، حسین کی کمر شکستہ ہو گئی، کمر ٹوٹ کر رہ گئی، پہنچے کسی طرح سے عباس کے سرہانے، اور جب عباس کے قریب پہنچے ہیں تو ایک مرثیہ کہا، اور اسی مرثیہ پر میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں۔ کیا کہا حسین نے؟ اے عباس تیرے جانے سے دو کام ہوئے، کل تک جو آنکھیں چین سے سویا کرتی تھیں آج کے بعد انہیں چین سے سونا نصیب نہیں ہوگا، اور کل تک جو تیرے خوف سے جاگا کرتے تھے آج کے بعد چین سے سوئیں گے۔ یہ لشکر یزید تیرے خوف سے جاگا کرتا تھا، عباس جیسا شیر موجود ہے، آج کے بعد وہ چین سے سوئیں گے، مگر زینب، ام کلثوم، رقیہ، رباب، لیلا، یہ بیویاں تیری وجہ سے چین سے سویا کرتی تھی، آج تو چلا گیا، ان کی آنکھوں سے نیند رخصت ہو گئی، اب زینب کو کبھی سونے کا موقع نہ ملے۔ کاش عباس نہ مارے جاتے، 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 کاش عباس نہ مارے جاتے۔ دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ اس طرح لگتی ناکبر کے کلیجے میں سنا، اس طرح ہوتی نہ سادات کے خیموں میں فغاں، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔
گردن شاہ پہ یوں رن میں نہ خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا، یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ ہوتے عباس دلاور تو نقے میں جلتے، شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس ہوتے عباس دلاور تو نقے میں جلتے، شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ ہو کے پابند رسن سید سجاد چلے، نہر کو دیکھ کے روتے ہوئے یہ کہنے لگے، سب وطن ساتھ ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ کبھی چہرہ کبھی بازو کبھی سینہ پیٹا، قید خانے سے وطن آئی تو زینب نے کہا، دن نہ یوں غم میں گزارے جاتے، کاش عباس نہ مارے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے۔ کبھی چہرہ کبھی بازو کبھی سینہ پیٹا، قید خانے سے وطن آئی تو زینب نے کہا، دن نہ یوں غم میں گزارے جاتے، کاش عباس نہ مارے 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 جاتے۔ کبھی چہرہ کبھی بازو کبھی سینہ پیٹا، قید خانے سے وطن آئی تو زینب نے کہا، دن نہ یوں غم میں گزارے جاتے، کاش عباس نہ مارے 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 جاتے، کاش عباس نہ مارے